مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، مسلمان ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، تیسرا یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، نصاب تک اس کے پاس خرچ جو ہو وہ موجود ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو بلکہ وہ مقیم ہو، مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوا کرتی۔ تو صاحب نصاب ہونے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہو، اللہ نے اسے طاقت دی ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اس پر میرے محبوب نے بڑی سخت قسم کی وعید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعة ولم یضیع فلا یقربن مصلانا، کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب تک بھی وہ شخص نہ آئے۔ تو عید کے قریب آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اچھے خاصے لوگ جمع ہوتے ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو دعائیں جو ہوتی ہے وہ قبولیت کی ایک گھڑی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے محبوب نے اس بندے کے لیے سخت وعید فرما دی جس کو اللہ نے مال اور دولت دی ہو، پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہ کرے۔ تو قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ تو صاحب نصاب میں چاندی کی جو مقدار ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کو اگر گرام میں تبدیل کیا جائے تو 612.36 گرام چاندی ہونی چاہیے اور 87.48 گرام سونا ہونا چاہیے۔ تو فی زمانہ اتنا سونا چاندی تو ہم گھر میں رکھا ہی کرتے ہیں، تو سونا تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، تو سونے کی قیمت تو زیادہ ہے، لیکن چاندی کی مقدار تک 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک کسی کے پاس صاحب پیسے یا جائیداد یا حاجت اصلی والا سامان موجود ہے تو اس پر قربانی جو ہوتی ہے وہ لازم ہوا کرتی ہے۔ اگر 2026 کا نصاب دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کا جو نصاب بنتا ہے وہ تقریباً 4,45,000 کا نصاب بنتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اتنا پیسے موجود ہیں یا حاجت اصلی والا کوئی ساز و سامان موجود ہے جس کی ضرورت مہینوں بعد آ کے پڑتی ہے، اس کو حاجت اصلی قرار دیا جاتا ہے۔ جس کی سال میں ایک مرتبہ ضرورت پڑتی ہو تو وہ چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں یا گھر میں ساز و سامان پڑا ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا حاجت اصلی میں شمار ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جس کی ہر آئے دن ضرورت نہ پڑتی ہو تو اس کو حاجت اصلی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسے موجود ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر پیسے نہیں تو کچھ چاندی موجود ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کچھ سونا موجود ہے اور کچھ پیسے موجود ہیں تو سونا اور چاندی کو ملا، سونا اور پیسے کو ملا کر چاندی کے نصاب تک اسے دیکھا جائے گا۔ اب یوں نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، سونا موجود ہے، اب ہم نے پیسوں کو سونے کی مقدار میں لے جانا ہے، ایسا حکم نہیں ہوگا۔ ہم جب شریعت میں دیکھا جاتا ہے جہاں پر اللہ کے قرب کی باتیں آتی ہوں یا اللہ کے بندوں کے فائدے کی باتیں آتی ہوں، اس وقت نصاب جو ہوتا ہے، صاحب نصاب جس بندے کو بنایا جاتا ہے، تو پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کسی طرح سے بندوں کا فائدہ ہو اور نصاب جہاں پر کم ہوتا ہو اس کو متعین کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر سونے کا نصاب ملانا چاہیں تو وہ تو کئی لاکھ تک جائے گا، لیکن اگر چاندی کے نصاب تک پہنچنا جائیں تو وہ 4 لاکھ تقریباً 45,000 تک نصاب پہنچتا ہے۔ اب جس بندے کے پاس اتنے پیسے یا حاجت اصلی سے اتنا کاروبار یا اتنی چیزیں موجود ہیں تو اس پر قربانی جو ہوتی ہے وہ لازم اور واجب ہوا کرتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہو تو کیا وہ بھی قربانی کر سکتا ہے؟ تو مقروض ہونے کی 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو اس نے قرض اٹھایا ہے اپنے مال اور اپنی تجارت کے لیے، یا تو اس نے قرض اٹھایا ہے اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اب اگر دونوں چیزیں ہیں، اگر کاروبار کے لیے اس نے قرض اٹھایا ہے تو اس صورت میں بھی اگر کوئی قرض اٹھا کر قربانی کرنا چاہے تو ایسا کوئی حکم نہیں کہ اس بندے کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے کسی بندے نے
اپنے گھر کی ضروریات کے لیے قرض اٹھایا ہے